الحمد لله رب العالمين. میرے بھائی غریب ہیں، ان کے گھر میں ٹی وی اور فریج ہے، غربت کے یہ حال ہے کہ بچوں کو سردی کے کپڑے نہیں خرید سکتے۔ اب ان کو کسی نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ دے دیا ہے، کیا میں ان کو پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ؟ بہرحال آپ زکوٰۃ ان کو دے دیں، وہ جو مرضی آئے کریں، پابند نہ کریں گے اس کام پہ لگاؤ۔ حسد سے ایسے بچا جائے کہ فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ میں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار لیے، اس کی حرام کی کمائی ہے، میں ان ادھار پیسوں سے گھر بنا سکتا ہوں؟ ہاں بالکل بنا سکتے ہیں۔ آپ نے تو چوری نہیں کی نا، اس نے کی، اس کا گناہ اس پر ہے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو کیا عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا سکتی ہے۔ میں نے 15 لاکھ کی زمین خریدی تھی، 6 ماہ بعد 20 لاکھ میں فروخت کر دی، تو اب زکوٰۃ آپ 20 لاکھ کی دیں گے۔ اگر امام قرآن غلط پڑھتا ہو تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں۔ میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میری بیوی نے خلو کر لیا اور دوسری شادی کر لی، میں نے جو کمایا اسے بھیجا، نہ پیسے واپس کر رہی ہے نہ سونا واپس کر رہی ہے۔ بہرحال آپ اس کا نام جو ہے آپ دعویٰ کریں اپنے حقوق کے لیے، صرف رحمان نام نہیں، عبد الرحمن رکھا کریں۔ میں ایک فیکٹری کی مسجد میں امام ہوں، فیکٹری والے کہتے ہیں کہ یہاں درس بھی نہ دیں اور بیان بھی نہ کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ حج نصیب فرمائے۔ میں نے منت مانگی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا تو نام محمد رکھوں گی، مگر شوہر نے نہیں رکھنے دیا۔ بہرحال آپ مجبور ہیں، کیا کہ آپ کی نیت تو تھی اللہ جانتے ہیں، لیکن شوہر کے پر گناہ ہے، اس کو پتہ نہیں حضور کے نام سے کیا چڑھ ہے۔ عورت کی آواز میں زور سے قرآن پڑھنا یا نعت خوانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال والدہ اپنے بیٹے سے اس کی نافرمان اولاد کے لیے صلح و تعلقات کی بحالی چاہتی ہے کہ نافرمان اولاد اپنے والد کی مخالفین کو والد سے زیادہ اہمیت اور احترام دے، یہ ناجائز ہے۔ والد سے زیادہ اہمیت کیوں دیں؟ اس کا حق والد پر ہے۔ آج کل سب کاروبار میں جھوٹ اور سود بہت زیادہ ہے، بہرحال ایسے دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بھی اور سود سے بھی۔ میرے والد نے میرے بھانجے کو اپنی زندگی میں دکان ہبہ کی، ان کی وفات ہو گئی۔ میری بہن نے دکان ان کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کے نام کروائی، کیا وہ دکان اب وہ لے سکتی ہیں؟ بچہ بھی جوان، جس کے نام والد نے ہبہ کیا تھا وہی حقدار ہے۔ اگر کسی دوست نے ہمیں ہدیہ دیا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے، بہرحال ایسی چیزوں سے بچیں، ورنہ اس سے لے کے کسی غریب کو دے دیں۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں اور ایک نائٹ کلب میں کام کرتے ہیں، پر یہ تو کمائی حرام ہے، وہ مسجد میں نہ لگائیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے لیے طلاق لکھ کر کسی جگہ رکھ دی اور کسی دوسرے بندے سے کہا کہ میری بیوی کو بتا دو کہ میں نے طلاق لکھ کے رکھ دی ہے۔ عورت نے کاغذ نہ اٹھائے، طلاق ہو گئی، اس نے تو طلاق دے دی ہے نا۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اور چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہنا۔ میت کو غسل دیتے وقت کافی لوگ میت کے پاؤں قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب جنازہ آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے تاکہ اس کو کھڑا کیا جائے تو اس کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ ساس اور سسر اپنی بہوؤں کے ساتھ عمرے کے لیے آئے ہیں، تینوں ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، ساس بھی ان کی ماں کے برابر ہے اور سسر بھی باپ کے برابر ہے، رہ سکتے ہیں۔
میرے بیٹے کو میری سوکن نے مجھ سے لے لیا ہے، وہ اس خیال نہیں رکھتی، میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتی ہوں میرا بچہ مجھے واپس مل جائے، میرا شوہر بھی اس کا کہنا مانتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔